بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نصیحت چینل کے معزز خواتین و حضرات، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔ منقول ہے بصرہ میں اسما نامی ایک عبادت گزار کنیز رہتی تھی۔ بہت حسن و جمال، شیریں زبان اور خوبصورت آنکھوں والی تھی۔ اس کا آقا بھی خوشحال اور صاحب اقتدار تھا۔ ایک دن اس کا حضرت سیدنا صالح موری رحمۃ اللہ علیہ کی اجتماع سے گزر ہوا۔ اس وقت آپ لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ وہ واعظ سننے والی عورتوں کی جانب کھڑی ہو کر واعظ سننے لگی۔ آپ قیامت اور جہنم کی ہولناکیوں اور جہنمیوں کے لیے اللہ عز و جل کی تیار کی ہوئی خوفناک سزاؤں، زنجیروں اور طوق وغیرہ کا ذکر کر رہے تھے۔ اس کنیز نے مردوں عورتوں کو آپ کے بیان کے سبب گریہ وزاری کرتے ہوئے دیکھا تو اس کے دل میں رقت پیدا ہو گئی۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس کی بے قراری اور اضطراب میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب حضرت سیدنا صالح موری رحمۃ اللہ علیہ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کو آنسو بہاتے دیکھا تو لوگوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ اسما ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا چہرہ اس کی طرف کیا اور واعظ کے ارادے سے کہا، اے اپنی نرم آواز سے رونے والی، میں دیکھتا ہوں کہ تو قیامت سے خوف زدہ ہے۔ گویا تو اپنے کسی عظیم جرم کا اعتراف کر رہی ہے اور اس کے سبب خوف میں مبتلا ہے۔ تو نے کرامن کاتبین اور محافظ فرشتوں کو کئی سال زحمت دی، کبھی کبھی گناہوں میں راتیں گزار دیں۔ کتنے نوجوانوں کو تو نے اپنی لچکدار آواز سے ذلیل و خوار کیا، اپنے حسن و جمال سے کتنوں کو فتنے میں ڈالا اور کتنوں کو برے کام میں رات بھر بیدار اور انہیں رب عز و جل کی اطاعت اور نماز سے غافل رکھا۔ محافظ فرشتے تیرے برے اعمال پر گواہ ہوں گے، تیرے گناہوں سے وہ بھی پناہ مانگتے ہوں گے۔ قیامت کی رسوائی سے پہلے ہی جلدی سے توبہ کر لے اور پل صراط سے پاؤں پھسلنے سے قبل ہی اپنے اندر خوف الہی پیدا کر لے۔ مصائب آخرت یاد کر کے اپنے آپ پر کچھ آنسو بہا لے، تجھے تسبیح اور دعا بہت ضروری ہے۔ اس باندی نے جواب میں کہا، اے صالح، ماضی میں میں جہالت اور غفلت کی شکار اور اپنی اصلاح سے بے خبر تھی۔ مجھے کہاں خبر تھی کہ میرے ساتھ یہ ہوگا، بلکہ میرے آقا تو چاہتا ہے کہ میں عرصہ دراز تک گاتی رہوں، لیکن اب میں اپنے پچھلے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتی ہوں اور عہد کرتی ہوں کہ اب کبھی بھی گانا نہ گاؤں گی۔ حضرت سیدنا صالح رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اے اسما، یاد رکھ، جو گانوں کی آواز بلند کرتا اور اللہ کی نافرمانی پر ڈٹا رہتا ہے، اس کا ٹھکانہ وہ سیاہ آگ ہے جو طاقتور اور توانا جسموں کو بھی پگھلا کر رکھ دے گی اور ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن جائے گی۔ پھر اس باندی نے پکار کر کہا، اے صالح، پوشیدگی چھٹ گئی، باطل کا خاتمہ ہو گیا اور حق ظاہر ہو گیا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر چلی گئی۔ اپنے آقا کے ایک غلام سے کہا، اے غلام، تم جانتے ہو کہ میں تم پر کتنی شفیق ہوں، تو تم میرے معاملے کو چھپائے رکھنا۔ یہ میرے کپڑے تم لے لو اور اپنا جبہ مجھے دے دو، اور سنو، میرا یہ راز کسی سے مت کہنا۔ پھر اس باندی نے اپنا لباس اتار کر غلام کا جبہ پہن لیا اور اپنے بال کاٹ کر کسی خفیہ مقام پر جا چھپی۔ ساری ساری رات عبادت کرتی، سارا دن روزے سے رہتی، سحری کے وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتی، گریہ وزاری کرتی اور خوب گڑ گڑاتی۔ اس کا آقا اس کی جدائی پر غمگین ہونے کی وجہ سے اس کی تلاش میں کئی جگہوں کی خاک چھانتا رہا۔ پھر جب اس کا رنگ زرد اور دبلی پتلی ہو گئی تو اپنے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ روزوں اور راتوں کے قیام کی کثرت نے اسے کمزور کر دیا تھا۔ وجد اور عشق الہی سے اس کا حسن ماند پڑ گیا تھا۔ اس نے آقا کو سلام کیا۔ سلام کا جواب دینے کے بعد آقا نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میں آپ کی باندی اسما ہوں۔
آقا نے دریافت کیا تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ اس نے بتایا نافرمانیوں کی نحوست، جہنم اور اس کی ہولناکیوں کے خوف نے میرا یہ حال کر دیا ہے۔ آقا نے کہا اگر تو اس سے باز نہ آئی اور اپنے کپڑے پہن کر خود کو نہ سنوارا اور اپنے نفس پر سختیاں کرنا ترک نہ کیں تو میں تجھے باندھ کر سخت سزا دوں گا۔ باندی نے جواب دیا آپ کی سزا تو ختم ہو جائے گی لیکن میرے اللہ کا عذاب کبھی ختم ہونے والا نہیں، تو اب جو آپ کے دل میں آئے کریں۔ یہ بات سن کر آقا نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس باندی کو باندھ کر کوڑوں سے مارو۔ باندی نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر پکارا اے عظمت والے آقا عز و جل، اے وہ ذات جس کے لیے اسماء حسنی ہیں، اے میرے اس آقا کے بھی مالک و مولا، میری مدد فرما، اور اے ہلاک ہونے والوں کو پناہ دینے والے، اے غمزدوں کی پوشیدہ اور اعلانیہ مدد فرمانے والے، مجھے اپنی پناہ عطا فرما۔ جب اس کے آقا نے مارنے کے لیے کوڑا اٹھایا تو اس کے ہاتھ شل ہو گئے اور اس نے محسوس کیا کہ کسی نے پیچھے سے اس کو کھینچا ہے، لیکن جب پیچھے دیکھا تو کوئی دکھائی نہ دیا۔ پھر اچانک ایک آواز آئی اے اللہ کے دشمن، اللہ کی ولیہ کو چھوڑ دے۔ یہ سن کر وہ دھڑام سے زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا اور اس کے ہاتھوں سے خون بہنے لگا۔ اس کی باندی اسما کھڑی ہوئی اور اس کے ہاتھ سے خون صاف کرتے ہوئے کہنے لگی اے مسکین شخص، اپنے گناہوں اور خطاؤں سے توبہ کر کے اپنے مالک حقیقی عز و جل کی اطاعت اختیار کر لے۔ جب اسے افاقہ ہوا تو اس نے باندی سے کہا اے نفس کو مارنے والی، مجھے معلوم نہ تھا کہ تم اس مقام پر پہنچ گئی ہو۔ اللہ عز و جل کی قسم، اب میں تمہارے راستے میں رکاوٹ کھڑی نہیں کروں گا، بلکہ تمہارا رفیق بن کر ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ پھر وہ دونوں اکٹھے اطاعت اور عبادت میں مشغول ہو گئے اور اپنا مال اور دولت ترک کر کے بخوشی قناعت اختیار کر لی۔ نصیحت چینل کے ناظرین، جب نیک لوگوں نے اعمال صالحہ اختیار کیے اور انہوں نے اللہ کے در رحمت کا قصد کیا، ان سے اعمال صالحہ ظاہر ہوئے تو ان کے احوال اچھے ہو گئے، وہ اپنے مقاصد کے حصول میں کامیاب ہو گئے۔ اے اپنے اعمال قبیحہ پر اصرار کرنے والے اور کثرت غفلت کے سبب توبہ میں ٹال و مٹول کرنے والے، تو کس طرف جا رہا ہے؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اپنے رشتہ داروں کا اور گرد و نواح کے سب لوگوں کا خیال رکھیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نصیحت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔